اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ زمانہ فترت کہ دو رسولوں کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے وہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے، جس میں کوئی نبی موجود نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا کہ وہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، ان کے سچے غلام بن جاؤ تو تمہارے نصیب میں جنت لکھ دی جائے گی۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم شکر کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت اور احسان اپنے اوپر جب اس نے بنائے تم میں انبیاء۔ اتنے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے کہ ان کو ہدایت ملے، ان سے ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے، اللہ کی معرفت ملے۔ کثرت سے بنی اسرائیل میں نبی تشریف لائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے یہ تم پر نعمت کی ہے کہ کثرت سے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے، اس نعمت کو یاد کرو کہ کتنے لوگ آئے تمہیں سمجھانے کے لیے، پھر بھی تم میں سے اکثریت نہ مانی اور وہ نقصان اٹھانے والی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی تھی۔ بنایا تمہیں بادشاہ، بنی اسرائیل میں بہت حکمران ہوئے، بہت بادشاہت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور عطا کیا تمہیں وہ جو نہیں دیا کسی ایک کو تمام جہانوں سے۔ من و سلوہ آسمان سے تمہارے لیے اترا، فرعون کو غرق کیا، تمہیں اس سے نجات عطا کی۔ کتنے ظلم و ستم کرتا تھا، اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو انعام دیے کسی اور کو نہیں دیے۔ جب اتنی نعمتیں ملی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کرو اور اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب تم میں طاقت نہیں تھی فرعون سے لڑنے کی، تم غلام تھے، ہم نے تمہیں آزاد کیا، فرعون کو مصر سے نکال کر غرق کر دیا، تمہیں آزادی دی۔ اب تم آزاد ہو چکے ہو، اب تم میں طاقت آ چکی ہے، تو اب قوم جبارین، قوم عمالقہ جو بیت المقدس میں قابض تھے، ان سے جہاد کرو جا کر۔ جیسی طاقت ویسے احکام۔ پہلے تم کمزور تھے تو ہم نے خود تمہاری مدد کی اور فرعون کو غرق کر دیا، اب تم طاقت رکھتے ہو تو جا کر مقابلہ کرو۔ پرندے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، لیکن کماتے نہیں ہیں کیونکہ ان میں طاقت نہیں ہے۔ درختوں کو کھاد پانی کھڑے کھڑے مل جاتا ہے، لیکن انسان طاقت رکھتا ہے، اسے کہا گیا گھر سے نکل، رزق تلاش کر اور اسے کما بھی۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے آسانی یہ دی کہ اس کا انتظام کر دیا، بغیر کچھ ایسی غذا دی جو چبانا بھی نہ پڑے، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا۔ جب یہ طاقتور ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں، بیت المقدس میں، جو لکھ دیے اللہ نے تمہارے لیے، اور پھر نہ جاؤ اپنی پیٹھوں پر تو تم پلٹو گے خسارہ اٹھانے والے۔ تو اب جا کر ان سے جہاد کرنا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، اگر تم پلٹ گئے تو نقصان اٹھانے والے ہوگے، جا کر تم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ بیت المقدس کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک سرزمین کہا کیونکہ وہاں پر کثرت سے انبیاء کرام کی مزارات تھے، قبریں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کہا کہ پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ مکہ شریف کہنا، مدینہ شریف کہنا نسبت کی وجہ سے ہے، بزرگوں کے مزارات کے ساتھ شریف لگانا
یہ ان کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ جہاں پر اللہ والا، اللہ کا پیارا آرام فرما رہا ہو، اس جگہ کی اہمیت پھر عام نہیں رہتی، وہ جگہ بھی خاص ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو پاک سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نسبتوں کے ساتھ، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کا پیارا ہو جائے، اس کی نسبت بدل جاتی ہے، اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تبرکات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔